بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. پس جب آ جائے گی کان پھوڑنے والی، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اس دن ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی. اور اس دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، شادمان ہوں گے. اور اس دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار چڑھا ہوا ہوگا اور جن چہروں پر سیاہی ڈھانپے ہوئے ہوگی. یہ وہ چہرے ہوں گے، یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو کافر ہیں اور فاجر ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر آخرت کا منظر بیان فرمایا ہے. جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا کا تذکرہ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے رزق پر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دنیا کے جو اسباب بنائے، دنیا کی غذائیں بنائیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے پھر اس کی آخرت کا تذکرہ کیا. مقصد یہ تھا کہ اے انسان، تو دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، ایک دن تو نے اللہ کے پاس جانا ہے، تیری آخرت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا کہ جب آئے گی کان پھوڑنے والی. کیا مطلب کان پھوڑنے والی؟ صاخہ کا معنی ہوتا ہے چیخ. یعنی اللہ رب العزت جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ سور کے اندر پھونک مارو، قرآن مجید کے اندر اس پھونک مارنے کا 2 دفعہ تذکرہ آیا کہ 2 دفعہ سور کے اندر پھونک مارا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا فَصَعِقَ بے ہوش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے گا بچائے گا. اب کین کو اللہ چاہے گا بچائے گا؟ ایک روایت کے مطابق صرف 4 بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بچیں گے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صرف حضرت اسرافیل بچیں گے جن کے منہ کے آگے سور ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی پھر اللہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے اس سور پھونکنے سے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ دوسری بار ثم نفخ فیہ اخری، جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، فرمایا کہ اب سارے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے معاشر کے میدان کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا جب سور کے اندر پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، معاشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے. اور ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، فرمایا کہ ایک ایسی چیخ ہوگی جس چیخ کے ساتھ سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے.
یہ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ کان پھوڑنے والی آئے گی، کہ اتنی زوردار آواز ہوگی، فرمایا کہ اس وقت انسان کے کان میں صرف وہی آواز ہوگی، باقی کوئی آواز نہیں ہوگی، صرف وہی آواز ہوگی۔ اور فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس آواز کو سنتے ہی جب لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، معاشر کے میدان میں جمع ہوں گے، فرمایا کہ اس وقت آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، یعنی کہ وہ معاشر کا میدان ایسا خوفناک ہوگا کہ انسان ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوگا، اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، فرمایا اولاد اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دیکھ کر دور بھاگے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور جو ہے نا خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر دور بھاگے گا، اور باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر، بیٹوں کو دیکھ کر دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ دور بھاگنا کیوں ہوگا؟ اللہ نے خود بتایا کہ اس وقت ہر آدمی ایک ایسی کیفیت کے اندر ہوگا کہ وہ کیفیت اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ روایت میں آتا ہے سب سے پہلے جو بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جو اپنے باپ، جس کا باپ کافر تھا، ٹھیک ہے نا، بت پرست تھا، فرمایا کہ وہ اپنے باپ سے دور بھاگیں گے۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے باپ جو اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا بیٹا کنعان جو کہ اپنے باپ پہ ایمان نہیں لایا تھا، لہذا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا تھا، تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے دور بھاگیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ شوہر جو سب سے پہلے اپنی بیوی سے دور بھاگے گا وہ حضرت لوط علیہ السلام ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا جو نبی ہیں، جو عظیم ہیں، فرمایا کہ یہ ان سے دور بھاگیں گے، ان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور نے فرمایا کہ اس وقت جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ انہیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت تو ایک قسم کی بے پردگی ہوگی جب مرد عورتیں سارے ہی ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ کے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس وقت انسان اس کیفیت میں ہوگا کہ اس کو دوسروں کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ اور ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ قبروں سے جب انسانوں کو اٹھائے گا، معاشر کے میدان کے اندر یہ جائیں گے، فرمایا کہ ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر پسینے کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی۔ فرمایا کہ انسان کا پھر پسینہ اتنا ہوگا جو اس کے کان کی لو تک ہوگا، اور فرمایا انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اس پر حضرت سودا بنت زمعہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ جگہ جو پردے والی ہے انسان کے وجود کی، انسان دوسرے کے وجود کو اس کو دیکھے گا جو پردے والا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اے سودا، تو کیا پوچھتی ہے، انسان پر خوف اس سے بھی زیادہ سوار ہوگا کہ انسان دوسروں کے کیا، انسان اپنے وجود پر ہی دیکھ رہا ہوگا۔ یہ ہے انسان کا اس وقت کا خوفناک منظر کہ انسان دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ ماں باپ جو دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے قربان ہوتے ہیں، اپنا جینا مرنا سب کچھ اولاد کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن معاشر کے میدان کے اندر اپنی اولاد کو دیکھ کر دور بھاگ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ خوفناک منظر، یہ سخت ترین منظر، لیکن اس منظر میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے مسفرہ، روشن چمکتے ہوئے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے شادمان خوش چہرے ہوں گے۔ یہ کون سے چہرے ہوں گے جو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے؟ مفسرین نے لکھا ایک روایت کے مطابق، فرمایا کہ وہ چہرے جو دنیا کے اندر رات کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، جن کی رات کی عبادت، اندھیروں والی عبادت زیادہ تھی نا، فرمایا کہ وہ معاشر کے میدان کے اندر وہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، فرمایا کہ یہ چہرے جو نماز کے لیے دھلتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ معاشر کے میدان کے اندر میں اپنی امت کی جو پہچان کروں گا، فرمایا کہ وہ وضو والے اعضاء سے، کہ میری امت کے جو وضو والے اعضاء ہیں نا، یہ قیامت والے دن چمکتے ہوئے ہوں گے۔
کہ محشر کے میدان کے اندر ہاتھ بھی چمک رہا ہوگا، چہرہ بھی چمک رہا ہوگا اور انسان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ اعضاء ہے جو انسان وضو کی حالت میں ان کو دھوتا ہے، تو لہٰذا اس وقت یہ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے جو نماز کو دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یعنی وہ وضو کرتے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس وضو کی وجہ سے محشر کے میدان کے ان کو روشن رکھے گا۔ اور وضو ایک عظیم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا، صحیح طور پہ کیا، جیسے وضو کرنے کا حق ہے، جیسے وضو کرنے کا طریقہ ہے، فرمایا خرجت خطاياه من جسده، فرمایا اس وضو کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے ساری خطائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وضو والا عمل ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب وضو کرو صحیح طریقے سے وضو کرو۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ وضو کا عمل ہے میرے بھائیو، وضو کی سنت ہے۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے وضو شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے وضو شروع کیا، وضو کر لیا، فرمایا اس کا وضو تو ہو جائے گا پر وضو کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کا وضو کامل وضو نہیں کہلائے گا، مکمل وضو نہیں کہلائے گا۔ تو کامل کا مطلب یہ ہے کہ وضو تو کیا، جو وضو کا انسان کو فائدہ ملنا تھا نا، کہ سارے خطائیں ختم ہونی تھی، فرمایا کہ اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا چاہیے۔ اور ویسے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جس کو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے نا وہ بے برکتہ کام ہوتا ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرے۔ تو بہرحال قیامت والے دن وہ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے جو دنیا کے اندر نماز کے لیے تیار ہوتے تھے، جن چہروں کو نماز کے لیے دھویا جاتا تھا وہ اس وقت شادمان اور خوش چہرے ہوں گے۔ وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار چڑھا ہوا ہوگا، تَرْحَقُهَا قَطَرَةٌ، اور سیاہی ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ غبار ہوگا مٹی کا یا معاشر کے میدان کا خوف کا، یا ان کے چہروں پر سیاہی ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے اور نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ کافر تو ہمیشہ ہی جہنم کے اندر جائے گا یقیناً، لیکن فاجرہ مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کر کے فاجروں میں شمار ہو جاتا ہے، فاسق میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یا یوں کہیں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنے چہروں کو نماز کے لیے نہیں دھویا کرتے تھے، تو قیامت والے دن ایسے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، ذلت چھائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔